میں جناب صدر پروفیسر اختر الواسع صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ پیش کریں۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب، پدم شری۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی کا، جن کی محبتوں کے سہارے میرے حصے میں صدارت نہیں سعادت آئی۔ دوسری بات وہ یہ کہ تعلیم پر یہاں گفتگو ہوئی، بہت سی باتیں کہی گئیں، میں ان سب سے اتفاق کرتا ہوں، چونکہ ہر آدمی نے اپنے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ ایک نقطہ نظر پیش کیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی کہی گئی کہ لڑکیاں مسلمانوں کی تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ مجھے اس میں کوئی تعجب نہیں ہے اور کوئی پریشانی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ یاد رکھیے، جو آج کی بیٹیاں ہیں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی۔ جب تک وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی، ان کی گود جو ہے وہ کس طرح سے تعلیم کی درسگاہ اور آماجگاہ بن پائے گی۔ یہ بات غور طلب ہے، اور یہ یاد رکھیے، جس امت میں مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں رہتے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، اس لیے بہت مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ہمیں فیضان نے بھی کہا، اس کے اوپر اور بھی ایک آدھ جگہ سے بات آئی کہ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ شیموگا ایک جگہ ہے کرناٹکا میں، خبروں میں رہتا ہے آج کل تو بہت، وہاں پر لڑکیاں جو ہیں ان کا مسئلہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس نے کہا کہ لڑکا ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اور لڑکی کم تعلیم یافتہ ہونی چاہیے؟ یہ بنیادی طور پہ اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کیجیے، اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کیجیے۔ جہاں تک سوال ہے 6 دسمبر 1992 کے بابری مسجد کے ملبے سے مسلمانوں کی جو نفسیات برآمد ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پہ تعلیم کی طرف ہے۔ گلی گلی کے اندر آپ کو مونٹیسری، نرسری، کانوینٹ، پبلک اسکول کھلے نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ اس پہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مقدار ہے، معیار نہیں۔ لوگوں کو بھول جاتے ہیں کہ مقدار کی کوکھ سے ہی معیار جنم لیتا ہے۔ دودھ نہیں ہوگا تو مکھن کہاں سے لائیں گے؟ یہ بنیادی طور پہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے، ٹھیک ہے، میں تعلیم کو تجارت بنانے کے خلاف ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تعلیم کو تجارت نہیں ہونا چاہیے، اور صرف تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ فیضان نے بڑے پتے کی بات کہی تھی، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ان کا کہنے کا حق بھی تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بے حد ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ادھوری چیز ہے، تربیت اس کو مکمل کرتی ہے، انسان کی شخصیت کو۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، علی گڑھ میں ہمارے زمانے میں وہ تمام لڑکے جن کے بارے میں ماں باپ اور اساتذہ اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ یا تو ان کی زندگیاں جیلوں میں کٹیں گی یا یہ پولیس انکاؤنٹر میں مارے جائیں گے، معاف کیجیے گا، مڈل ایسٹ میں سب سے اعلیٰ عہدوں پر وہی لوگ کام کر رہے ہیں، اور اپنے زمانے کے ٹاپرز کو وہی نوکریاں دیتے ہیں، اپنے زمانے کے۔ وجہ کیا ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اتنا امیزنگ اور اتنا غیر معمولی تھا کہ اس نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اپنی جگہ بنا سکے دنیا میں۔ تو تعلیم جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جلسے میں تعلیم کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ وہ نبی امی جو غار حرا سے سوئے قوم آیا تھا، وہ اپنے ساتھ نماز کا حکم نہیں لایا تھا، زکوٰۃ کا حکم نہیں لایا تھا، روزے کا حکم نہیں لایا تھا، حج کا حکم نہیں لایا تھا، اقرا کا مول منتر لے کے آیا تھا۔ جی، ایک ایسی دنیا میں جب تعلیم پر لوگوں کی اجارہ داری تھی،
حرف علم و دانش حاصل کرنا تو بڑی بات ہے، سننے کی اجازت نہیں تھی عام آدمی کو، اور اگر سن لے تو اس کے کانوں میں گرم گرم سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک ایسے وقت میں اس نبی امی نے کہا تھا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر۔ آپ کا جو زوال ہے اس کی وجہ معاف کیجیے گا یہی ہے کہ آپ نے لڑکوں کی تعلیم پر تو توجہ دی، لڑکیوں کو اپنے گھروں کے اندر قیدی بنا کے رکھا جی، اور معاف کیجیے گا اس کے بعد یہ ہوا لڑکوں کی بھی تعلیم سے بیگانہ ہو گئے جی۔ پڑھ کے کیا کرے گا، جتنے پیسے نوکری کر کے کمائے گا اتنے پیسے تو ہم اپنے نوکروں کو دے دیتے ہیں۔ یہ رویہ تھا آپ کا، یہ ذہنیت تھی جس کی وجہ سے ساری پریشانیاں آئی ہیں۔ اب بنیادی طور پہ ایک نیا سماج وجود میں آ رہا ہے، تعلیم کے اندر کیا میں باقاعدہ معاف کیجیے گا تعلیم کا زور بڑھ رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور اب حالت یہ ہے کہ اسکولوں میں داخلے نہیں ہو رہے، لڑکے لوگ لائن لگائے کھڑے۔ یہ بات جو ابھی ہمارے دوست ریحان سوری نے کہی، وجہ یہ ہے کہ کنیکٹیویٹی پیدا کرنے کے لیے ان کوششیں کرنی چاہیے۔ کیا کتنی کنسرن آپ کے اندر ہے یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے دنیا میں ہر چیز بدل جاتی ہے، اگر نہیں بدلتی تو سنت الہی نہیں بدلتی، اور سنت الہی کیا ہے؟ وہ روز ازل اللہ نے طے کر دی تھی تخلیق آدم کے ذریعے۔ قرآن کریم میں پڑھیے تو تخلیق آدم کا جو تذکرہ آیا ہے، جب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں آدم کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں، تو وہ فرشتے جو کہ اللہ کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہنے کے عادی ہیں، انہیں تکلف تھا، ایک طرح سے استعجاب تھا، ایک طرح سے انہیں کہ ہمیں یہ اس پہ تعجب تھا کہ اللہ ایسا کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے کچھ اظہار بھی اس کا کیا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا پائے۔ اللہ نے آدم سے کہا، آدم نے فر بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ نے روز عدل فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور قیامت تک کے لیے اس سنت کو دوام بخش دیا کہ جو جانتے ہیں ان کے سامنے جھکنا پڑے گا انہیں جو نہیں جانتے۔ جب تک آپ جانتے تھے دنیا آپ کے سامنے جھکتی تھی، اب آپ نہیں جانتے تو کوئی آپ کو خاطر میں کیوں لائے؟ کیا خبر تھی؟ یہ زمانے بھی آنے والے سوتے رہ جائیں گے دنیا کو جگانے والے۔ بہرحال آج کی شام اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ ٹھہرے ہوئے پانی میں ممتاز عالم رضوی کے ذریعے پھینکی ہوئی کچھ کنکریاں ہیں جن سے ارتعاش پیدا ہوا ہے۔ اس ارتعاش کی کوکھ سے ہمارے ہاں ایک نئی فکر اور نئی سوچ پیدا ہو، اس کی امید کرنی چاہیے۔ اللہ اس میں کامیاب کرے، اور ہماری امت میں الیاس ملک، ریحان سوری، طارق بخاری جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں، اور ممتاز عالم رضوی جیسے لوگ انہیں سجو کے ہمارے سامنے لانے کی کوششیں کرتے رہیں۔ اور ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ جاوید کو کہ جو پدر نہ توانت پسر تمام کند۔ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ حاجی سعد نے وہ کام کر دیا، اور وہ کام کر کے دکھا دیا جو کہ حافظ جاوید سے امید کی جاتی تھی، اور انہوں نے بھی بڑے کام کیے، ماشاءاللہ بڑے مارکے لیے ہیں انہوں نے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ حاجی سعد جو ہیں وہ اپنے والد کی طرح سے بنیادی طور پہ نعرے سے زیادہ عمل کی دنیا میں کام کریں، یہ مجھے امید ہے۔ بہت شکریہ۔